آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سائنسدان کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے کئی دہائیوں آگے سوچتا تھا۔ نکولا ٹیسلا صرف ایک عام سائنسدان نہیں تھا، وہ بجلی، توانائی اور کائنات کے پوشیدہ قوانین کو سمجھنا چاہتا تھا۔ کچھ تاریخی ریکارڈز کے مطابق ٹیسلا نے ایسے تجربات کیے جو اس دور میں بہت خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ وائرلیس انرجی ٹرانسمیشن پر کام کر رہا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ دنیا میں بجلی بغیر تاروں کے پہنچائی جا سکے، لیکن کچھ سازشی نظریات اس سے بھی آگے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کائنات کی توانائی کو کنٹرول کرنے کے طریقے تلاش کر رہا تھا۔ وہ زمین کی فریکوینسیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پوری زمین ایک بڑے انرجی سسٹم کی طرح کام کرتی ہے۔ سب سے پراسرار بات اس کے کولوراڈو سپرنگز کے تجربات کے بارے میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں اس نے آسمان میں مصنوعی بجلی کی چمک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس تجربے کے دوران دور دور تک آسمان میں عجیب روشنیاں نظر آئیں، اور پھر ایک عجیب واقعہ سامنے آیا۔ ٹیسلا کا ایک اور خوفناک نظریہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر انسان فریکوینسیز کو مکمل طور پر سمجھ لے تو وہ وقت اور فاصلے کی حدیں بھی توڑ سکتا ہے۔ کچھ پرانے نوٹس میں ذکر ملتا ہے کہ وہ ذہنی فریکوینسیز پر تجربات کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر انسان کے دماغ کے برقی سگنل کو سمجھ لیا جائے تو شاید انسان دور ہی سے ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں۔ آج کی جدید سائنس اسے برین ویو کمیونیکیشن کہتی ہے، لیکن ٹیسلا اس تصور پر بہت پہلے سے سوچ رہا تھا۔ ایک اور عجیب اور کم معروف نظریہ یہ ہے کہ ٹیسلا روشنی اور سوچ کے تعلق پر تحقیق کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ روشنی صرف نظر آنے والی چیز نہیں، بلکہ معلومات لے جانے کا ایک ذریعہ ہو سکتی ہے۔ ٹیسلا کو یقین تھا کہ وقت ایک سیدھی لائن نہیں ہے، بلکہ وقت ایک سرکل کی طرح حرکت کرتا ہے۔ اس کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہو تو پھر ممکن ہے کہ ٹیسلا اپنے تجربات کے ذریعے صرف توانائی نہیں بلکہ وقت کے مختلف پوائنٹس کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ اکثر کہتے تھے کہ انہیں خواب میں روشنی کے شہر دکھائی دیتے ہیں، ایسے شہر جو نہ ماضی میں تھے نہ حال میں، شاید مستقبل میں تھے۔ کچھ پرانی دستاویزات میں ایک عجیب بات ملتی ہے۔ ٹیسلا اکثر کہتا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ کائنات ایک زندہ سسٹم ہے، صرف ستاروں اور سیاروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک بڑی انٹیلیجنس کا حصہ۔ ٹیسلا اپنے تجربات کے دوران خلا میں موجود سگنلز تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ کہ ریڈیو سگنلز بلکہ ایسی فریکوینسیز جو شاید کسی دوسری دنیا سے آ رہی ہوں۔ ٹیسلا نے اپنی زندگی میں ایک بار کہا تھا کہ کائنات خاموش نہیں ہے، بس انسان ابھی اسے سننے کے قابل نہیں۔ ایک بار اس نے کہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں تصویریں نہیں بلکہ مکمل سائنسی فارمولے آ جاتے ہیں، جیسے کسی نے اس کے ذہن میں براہ راست معلومات ڈال دی ہوں۔ یہ بات اس وقت کے سائنسدانوں کو بھی خوفزدہ کر گئی تھی۔ کچھ سازشی تھیورسٹ کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو یقین تھا کہ کائنات میں موجود کچھ ذہین سگنلز انسانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ خدا کی آواز نہ شیطان کی، بلکہ ایک ایسی انٹیلیجنس جو صرف فریکوینسیز میں بات کرتی ہے۔ اور سب سے عجیب بات، اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ٹیسلا اکثر ایک لفظ دہراتا تھا، آواز نہیں پیٹرن، جیسے وہ کائنات کے پیچھے چھپے کسی بڑے ڈیزائن کو دیکھ چکا ہو۔ ٹیسلا کو یقین تھا کہ انسانی تہذیبیں بار بار ترقی کر کے ختم ہو جاتی ہیں، جیسے تاریخ ایک دائرے میں گھومتی ہو۔ اس نظریے کے مطابق ماضی میں ایسی تہذیبیں بھی موجود تھیں جو ہماری موجودہ ٹیکنالوجی سے زیادہ ترقی یافتہ ہو سکتی تھیں، لیکن وہ کسی قدرتی یا کائناتی تبدیلی کی وجہ سے ختم ہو گئیں۔ ٹیسلا کو خاص طور پر قدرتی برقی طوفانوں میں دلچسپی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ زمین کے اندر اور آسمان کے درمیان مسلسل توانائی کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ اکثر ایک سوال پوچھتا تھا، اگر دماغ صرف سوچ پیدا نہیں کرتا بلکہ سوچ کو ریسیو بھی کرتا ہے تو پھر یہ سگنلز کہاں سے آتے ہیں؟ کچھ جدید فلسفی اس خیال کو کوانٹم انفارمیشن تھیوری سے جوڑتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق معلومات کائنات میں آزادانہ طور پر موجود ہو سکتی ہیں، صرف دماغ انہیں دریافت کرتا ہے۔ کچھ سازشی نظریات کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو خوف تھا کہ اگر انسان نے ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ترقی دے دی تو انسان اپنی فطری سوچ کی صلاحیت کھو دے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جدید مشینیں انسان کے دماغ کو آہستہ آہستہ سست کر سکتی ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ فطرت، بجلی اور انسانی شعور کے درمیان توازن کی بات کرتا تھا۔ وہ مستقبل کی دنیا میں انسان اور مشین کے ملاپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس ملاپ کو خطرناک بھی سمجھتا تھا۔ وہ دراصل انسانی تہذیب کے ارتقاء کا ایک بڑا نقشہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا نظریہ بہت عجیب تھا۔
وہ کہتا تھا کہ ہر تہذیب 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ قدرت کو سمجھنا، اس مرحلے میں انسان آگ، پانی اور ہوا کو استعمال کرنا سیکھتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ٹیکنالوجی بنانا، اس مرحلے میں انسان مشین بناتا ہے اور اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ اپنی ہی ٹیکنالوجی سے مقابلہ کرنا، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان اپنی بنائی ہوئی مشینوں اور نظاموں پر انحصار کرنے لگتا ہے۔ ٹیسلا کو ڈر تھا کہ انسان شاید اس تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ اکثر فطرت کے قریب رہنے کی بات کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فطرت کے قوانین کو سمجھنا ہی اصل سائنس ہے، نہ کہ فطرت کو کنٹرول کرنا۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ ٹیسلا کو یقین تھا کہ زمین ایک طرح کا زندہ حیاتیاتی نظام ہے، جیسے انسان کے جسم میں اعصابی نظام ہوتا ہے، ویسے ہی زمین میں بھی توانائی کے راستے ہو سکتے ہیں۔ اس خیال کے مطابق قدیم تہذیبیں شاید انہی توانائی کے راستوں کے قریب آباد ہوتی تھیں، اسی لیے کچھ سازشی نظریات کہتے ہیں کہ قدیم شہروں کی لوکیشنز اتفاقی نہیں تھیں، وہ زمین کی توانائی لائنوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ ٹیسلا اسی قسم کے قدرتی توانائی نیٹ ورکس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے کچھ تجربات بہت زیادہ خطرناک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ تجربات کے دوران اسے عجیب ذہنی تجربات ہوئے۔ وہ کہتا تھا کہ کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ وقت کے ایک بڑے سمندر میں تیر رہا ہو، جہاں ماضی اور مستقبل ایک ہی وقت میں موجود ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی زیادہ تر دریافتیں شائع نہیں کرتا تھا، کیونکہ بعض اوقات کچھ علم صرف دریافت کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں ٹیسلا زیادہ تر خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمروں میں اکیلا بیٹھا رہتا تھا اور اکثر آسمان کی طرف دیکھتا تھا، جیسے وہ زمین سے نہیں بلکہ کسی بہت دور موجود حقیقت سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بار کہا تھا کہ انسانیت ابھی اپنی اصل طاقت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ استعمال کر رہی ہے۔ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ شعور اور سوچ کی گہرائی میں چھپی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خوفناک احساس بھی تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر انسان نے طاقت اور ٹیکنالوجی کو بغیر سمجھ کے استعمال کیا تو وہ اپنی آزادی کھو سکتا ہے۔ اس کی موت کے بعد اس کے بہت سے نوٹس اور تجرباتی ریکارڈ غائب ہو گئے۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ نوٹس کس نے لے لیے تھے یا ٹیسلا نے خود انہیں دنیا سے چھپا دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیسلا ایک سائنسدان سے زیادہ ایک فلسفی تھا۔ وہ صرف مشینیں نہیں بنا رہا تھا، وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسان، کائنات اور وقت کے درمیان اصل تعلق کیا ہے۔ اور شاید اس کہانی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ سائنس انسان کو طاقت دے سکتی ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا انسان اس طاقت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی دریافتیں انسان کو آگے نہیں لے جاتی بلکہ اسے اپنی ہی حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو IF TV کی ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔